آج آپ کے سامنے ہمارے معاشرے میں موجودہ چند برائیاں جس میں تقریباً ہم سب لوگ مبتلا ہیں، اور وہی ہمارے درمیان شقاق، نفاق، اختلاف، جھگڑے لڑائی کا بنیاد بنتے ہیں۔ کچھ ایسی برائیاں ہیں جن سے اسلام نے سختی سے منع کیا۔ کیوں؟ ہمارا اسلامی معاشرہ، ہمارے اخلاق و کردار بھی ان سے خراب ہوتے ہیں، اور ہماری آخرت، ہمارے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں، خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بن جاتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم نے ضرورت محسوس کی کہ اپنے ساتھیوں کے سامنے کچھ ایسی مہلک بیماریاں جو عقیدے کے لیے بھی ہیں، ایمان و عمل کے لیے بھی ہیں، ہمارے اخلاق و کردار کے لیے بھی ہیں، جس سے ہماری دنیا بھی ہلاک کر دیتے ہیں، آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں، ایسی چیزیں پیش کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے معاشرے کی تباہی، بربادی، اختلاف، شقاق، نفاق، ان میں 4 برائیاں بڑی خطرناک ہیں جو آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک تو ہے نمیمہ، دوسری ہے غیبہ، تیسرا ہے بہتان، اور چوتھا ہے دوستو الکذب۔ یہ 4 نہایت خطرناک برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور ان میں سے اکثر کا تعلق انسان کے زبان سے ہے۔ پورا بگاڑ معاشرے میں انہی 4 کی بنا پر آتا ہے۔ کچھ اور چیزیں ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ کسی محفل میں اور ہم کریں گے۔ آج آپ کے سامنے یہ 4 برائیوں کی وضاحت کرتے ہیں، اور ان کے متعلق کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ ہمیں سننے کے ساتھ اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس میں سب سے پہلی چیز ہے نمیمہ۔ نمیمہ کی بڑی مذمت قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مختلف مقامات پر ہے ہمازٍ مشاء بنمیم، مشاء بنمیم، نمیمہ کہتے ہیں چغل خوری کو۔ یعنی آپ کسی کے پاس بیٹھیں اور وہاں سے کوئی باتیں لیں، اور وہ باتیں جا کر کے آگ لگانے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے، جا کر دوسرے کو بتائیں کہ آپ کے بارے میں تو فلاں یہ کہہ رہا تھا۔ اللہ اکبر! یہی سب سے بدترین چیز ہے دوستو، اس کو کہتے ہیں نمیمہ۔ قرآن پاک میں ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اللہ، ویل، جہنم کا گڈھا ہو، بربادی ہو کس کے لیے؟ ہمزہ اور لمزہ، اپنے اشارے اور کنایے اور اپنی چغل خوری سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیحین بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت، حدیث کی راوی یہ مشہور صحابی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قطات ولا نمام۔ 2 قسم کے آدمی ہو جنت میں نہیں جا سکتے، یعنی 2 قسم کے کلمہ پڑھنے والے ہمارے امتی مسلمان۔ کتنی شعید ودید ہے دوستو، وعید ہے۔ لا يدخل الجنۃ قطات ولا نمام۔ قطات اور نمام یہ 2 ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ قطات کہتے ہیں غیبت کرنے والے کو، اور نمام کہتے ہیں چغل خوری کرنے والوں کو۔ اب آپ اندازہ لگائیں، رحمت للعالمین ارشاد فرمائے، خبر دیں کہ یہ 2 قسم کے ہمارے امتی ہیں جو جنت میں نہیں جائیں۔ لا يدخل الجنۃ قطات ولا نمام۔
لوگوں غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک کلمہ گو، ایک مسلمان دین کے لیے جان دیتا ہے دوستو، بڑی بڑی لمبی لمبی عبادتیں کرتا ہے، صدقات اور خیرات کرتا ہے، لیکن اگلی ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ اگر اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، اپنے آپ کو چغل خوری سے نہ بچائے، تو اللہ فرماتے کوئی عبادت اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتے۔ لا يدخل الجنت قطات ولا نمام، چغل خوری کرنے والا اور غیبت کرنے والے یہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ آئیے ایک اور حدیث متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے، جن میں ایک عبد الرحمن بن غنم ہیں جو نبی علیہ السلام سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں، اور اس مفہوم کی حدیث حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ سے بھی منقول ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیار عباد اللہ الذین اذا ذکروا اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل۔ خیر عباد اللہ، آپ نے فرمایا یا خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل، اللہ کے نزدیک سب سے اچھے بندے، اچھے مسلمان وہ ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی انسان اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے عبادات، اپنے نیکیاں، اپنے احسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اس طرح سے فرما برداری کرتا ہے اور اتنا اخلاق والا اور اس طرح سے اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا رکھتا ہے کہ جب گزرتا ہے جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو ویسے اس کے جیسے بننے کی تمنا اور خواہش پیدا ہو جائے، بھولے بھٹکے انسانوں کو بھی اللہ یاد آ جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی اچھا انسان ہے جس کو دیکھ کر کے اچھے اعمال، اچھے بننے کا شوق پیدا ہو جائے۔ یہ سب سے بہترین انسان ہے جو اپنے گفتار، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے چال چلن میں اس قدر شریعت کا پابند ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس قدر اس کی الفت، محبت اور عظمت ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں تو لوگوں کو بھی دیندار بننے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تو سب سے اچھے بندے ہیں۔ اور سب سے بدترین انسان وشرار عباد اللہ، وشرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ، یہ سننے کی چیز ہے۔ وشرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ الباغون للبراء العنتا یا العیبہ۔ دوست، اس حدیث کے سن لینے کے بعد بھی اگر انسان اپنے آپ کو چغل خوری سے نہ بچائے، اچھا ایسی حدیثیں ہم نے پڑھی ہے جس میں چغل خوری کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے اور چغل خوری کے نقصانات، چغل خوری کے نقصانات اور اس کا خسارہ، چغل خوری کا انجام و نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اب حدیث کا ترجمہ سنیں۔ وشرار عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین انسان، بدترین بندے، شر، اللہ اکبر، وشرار عباد اللہ، اور اللہ کے نزدیک سب سے بدترین بندے کون ہیں؟ جن کے اندر چند گناہ پائے جائیں۔ نمبر 1، المشاؤون بالنمیمہ، لوگوں میں چغل خوری کرتا پھرتا ہے، لوگوں کی چغل خوری کرتا رہتا ہے۔
المشاؤون بالنمیمہ، کوئی اور کام نہیں جہاں بیٹھے گا، جس کے بعد جائے گا، سوائے چنگلی لگانے کے، چنگل خوری کے، اور اس کو کام ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، المفرقون بین الاحبہ، اور اپنی چنگل خوری سے اپنی چنگل خوری کے ذریعے محبت کرنے والوں میں عداوت و نفرت ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ المفرقون بین الاحبہ، کچھ لوگ ہیں آپس میں الفت محبت کے ساتھ رہتے ہیں، الفت محبت کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن چغل خور ان کے اندر داخل ہو کر کے اپنی چغل خوری کے ذریعے سے آپس کی محبت جو لوگوں میں، اس کو عداوت اور نفرت میں بدل دیتا ہے۔ المفرقون بین الاحبہ، اور پھر اسی چغل خوری کا نتیجہ آپس میں پھوٹ پڑتی علیحدگی۔ اللہ اکبر۔ دو دوستوں میں چغل خوری کر کے دونوں کے درمیان عداوت پیدا کر دینا، باپ اور بیٹے کی الفت اور محبت میں چغل خوری کر کے دونوں باپ اور اولاد کو جدا کر دینا، میاں بیوی جو آپس میں شیر و شکر ہیں، انسان چغل خوری کے ذریعے ان کے درمیان جدائی کا۔ المفرقون بین الاحبہ، آپس میں محبت کرنے والے، مل جل کر کے رہنے والوں کے درمیان پھوٹ ڈال دینا، جدائی کر دینا۔ اللہ اکبر۔ ایک عام سی بیماری ہے، ساس بہو کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، رشتہ داروں میں، دو دوستوں میں چغل خوری ہی ہے وہ سب سے بڑی چیز جس سے انسان کے اندر پھوٹ پڑتی ہے۔ المفرقون بین الاحبہ۔ دوستو، اسلام الفت محبت کا دین ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، آپس کی الفت محبت ایمان کی شاخ ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، لیکن چغل خور اپنی چغل خوری کے ذریعے اتنے بڑے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ المفرقون بین الاحبہ، آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی، اولاد کے سامنے باپ کی چغل خوری، ماں کی چغل خوری، اور ماں باپ کے سامنے اولاد کی چغل خوری کر کے پورے گھر کو اجاڑ دیتا ہے۔ آج ساس بہو کے اندر لڑائی کتنا ہے جو چغل خوری کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بدترین انسان، شرار عباد اللہ، سب سے بدترین برے بندے کون ہیں؟ جو محبت، الفت اور محبت کے ساتھ رہنے والوں میں اپنی چغل خوری کے ذریعے ان کے درمیان جدائی کا پھوٹ ڈال دے، ایک دوسرے کو دشمن بنا دے، علیحدگی اختیار کر، ٹکڑے ٹکڑے کر دے خاندان کو۔ یہ ہے میرے بھائیوں غیب چغل خوری کا سب سے پہلا بڑا نقصان۔ انسان کی غذا بن جائے چغل خوری کرنے کی، نہ کچھ کام ہے، نہ دھندا ہے، نہ دین کا، نہ دنیا کا، اس کے پاس بیٹھا، دوسروں کی بات اس کو پہنچایا، وہاں سے اٹھا تیسرے کے پاس گیا، اس کی بات وہاں پہنچایا، اور سب کے سامنے یہ ظاہر کرتا ہے میں آپ کا بڑا ہمدرد و مخلص ہوں۔ مخلص نہیں، عدو اللدود، دشمن ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ اور کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ الباغون للبراء العنت۔ اللہ اکبر۔ الباغون للبراء العنت یا العین۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی ذرا سنیں، یہ تیسرا نقصان۔ پہلا نقصان کیا تھا؟ المفرقون بین المحبہ، سب سے بدترین انسان، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپس میں الفت محبت کرنے والوں کو جدائی ڈال دینا۔ تیسرا خطرناک، الباغون للبراء العنت، بے قصور پر سینکڑوں عیب ڈال کر اس کو قصوروار ٹھہرا۔ اللہ اکبر۔ انسان ذرا سوچے، اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا ہے، بڑا تیز و ترار سمجھتا ہے کہ میں نے سامنے والے کو زیر کر دیا،
یہ نہیں سوچتا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نافرمانی کی. الباغون للبراء، بری بے قصور کو، جس نے غلطی نہ کی ہو، جس کا کوئی قصور نہ ہو، اس کے اوپر طرح طرح کے الزامات تراش کر کے اس کو قصوروار ٹھہرا دینا. اللہ اکبر. اور اسی حدیث کو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی نقل کیا ہے. یہ سب مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے. تو اس کے الفاظ کیا ہیں؟ المفسدون بین الاحبہ، سب سے بدترین انسان کون ہے؟ المفسدون بین الاحبہ، آپس میں الفت محبت کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے درمیان فساد اور جھگڑے لڑا دینا. ہم کبھی نہیں سوچتے کہ یہ چغل خوری کا انجام کیا ہوتا ہے. آج کچھ لوگوں کو دھندا ہوتا ہے، پیشہ ہوتا ہے، اور اگر اس کو ٹوکا جائے تو میں تو حق بات کر رہا ہوں، میں نے ہمدردی کر رہا ہوں. ہمدردی نہیں ہے یہ. المفسدون بین الاحبہ، تم نے اپنی ہوشیاری کا نام، چغل خوری کا نام تم نے ہوشیاری دے رکھا ہے. ہوشیاری نہیں ہے یہ. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تم فساد ڈال رہے ہو. آج گھر گھر میں، دکان سے لے کر کے، آفس سے لے کر کے، بڑی جگہ سے لے کر کے چھوٹی جگہ تک دیکھیں گے تو یہ فساد جو آپس میں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی باہری چغل خور ہوتا ہے. چغل خوری ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ تو ہے دوستو. آپ ذرا اس حدیث پر غور کریں، کس قدر چغل خوری بدترین چیز ہے. بخاری اور مسلم کی وہ حدیث، قیامت کے پہلے ہی قیامت اس پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان متعدد صحابہ کرام سے مروی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوار ہو کر کے گزر رہے تھے. مر بقبرین جدیدتین، نبی علیہ السلام کا گزر دو نئی قبروں کے قریب سے ہوا. آپ کی سواری بدک اٹھی، بھاگنے لگی، اچھلنے لگی. بڑی مشکل سے آپ نے سواری پر کنٹرول کیا. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کی سواری کیوں اچھل کود کر رہی تھی؟ آپ نے فرمایا یہ دو قبر والے ہیں، ہما یعذبان، ان دونوں قبر کے مردوں کو عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، اور کسی بڑی چیز کے اندر عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ عذاب ہو رہا ہے ایسے دو گناہوں پر جس کو یہ معمولی سمجھتے تھے. ان میں ایک ہے فکان لا یستنزہ من البول، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. نمبر دو، دوسری قبر والا فکان یمشی بالنمیمہ، ساری دوڑ دھوپ چغل خوری میں کیا کرتا تھا، کوئی اور کام نہیں. یہاں کی بات لیا وہاں جا کے پہنچایا، وہاں کی بات لیا ان کو جا کر کے فکان یمشی. اس کا ایک ہی گھنٹہ تھا، چغل خوری کرتا ہوا لوگوں کے پاس آنا جانا، لوگوں میں بگاڑ پیدا کرنا. دوستو ذرا عذاب قبر سے بچنے کی فکر کرو، عذاب النار سے بچنے کی فکر کرو. یہ پہلا گناہ ہے دوستو چغل خوری. دوسرا گناہ ہے غیبہ، غیبت. یہ بھی بدترین برائیوں میں سے غیبت کرنا. غیبت، آج غیبت کو لوگ حال کیسے سمجھتے ہیں؟ نمبر ایک، کچھ لوگوں کو دیکھیں، تجربہ کریں، کہتے بھائی توبہ توبہ، غیبت نہیں کرنی چاہیے، بس اللہ معاف کرے. اب یعنی اس کا مطلب وہ بے ایمان اس طرح سے توبہ کر کے اب اپنے لیے غیبت کرنے کا راستہ کھول رہا ہے. ایک تو یہ. نمبر دو، ہم نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ جو ہے ویسے میں نے کہا. اللہ اکبر، اس پر ذرا غور کریں. ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، جو ہے میں نے سچ کہا ہے.
اس کو اچھا لگے برا لگے آپ لوگ سمجھے نہ سب، میں نے حق بات کہی ہے، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ایک بات کہنے میں۔ کتنا بڑا بہادر ہو گیا، کہیں برائی کو مٹانے کی باری آئے تو بزدل بن جاتا ہے، اور غیبت حلال کرنا ہو تو سب سے بڑا جری حقو بن جاتا ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو کوئی نئی بات نہیں، اس کے اندر عیب ہے اس لیے میں نے اس کی غیبت کی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس کے اندر عیب نہ ہوتا پھر بھی تم اس کے سر تھوپتے تو اس کو بہتان کہتے ہیں، اور غیبت وہی ہے کہ اس کے اندر وہ عیب پایا جاتا ہے لیکن وہ اس کا ذکر کرو تو لوگوں کو اس کو اچھا نہیں۔ ذکر اخاک بما یکرہ، سامنے والے اپنے بھائی کے متعلق ایسی باتیں بیان کرنا جو چھپا رکھتا ہے، کسی کے سامنے ظاہر ہونا اس کو پسند نہیں ہے۔ یہی تو غیبت ہے کہ اس کے اندر وہ عیب ہے، اس کے اندر وہ برائی ہے، اسی لیے اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر وہ عیب نہ ہو تو بہتان ہو جائے گا۔ تو غیبت، اللہ اکبر، قرآن پاک میں غیبت کا انجام دیکھو۔ قرآن پاک میں اللہ رب نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اے لوگو خبردار، تم آپس میں اپنے بھائیوں بہنوں کی غیبت نہ کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اپنے بھائیوں کی غیبت نہیں کرو۔ کیوں؟ ایحب، ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حرمت کس انداز سے بیان کی۔ ایحب احدکم، پہلے تو منع کیا کہ ایمان والو غیبت کسی کی نہ کرو، نہ اپنے بھائی بہنوں میں کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں کوئی انسان اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنا بھائی ہو وہ بھی مر گیا ہو، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کر کے کھانا پسند کرے گا کوئی؟ کتنی قباحت! ایک تو مسلمان بھائی کا گوشت، نمبر دو وہ بھی مرے ہوئے مسلمان بھائی کا گوشت، کتنی کراہت ہے۔ دشمن بھی مر جانے کے بعد اپنے دشمن کی لاش کا احترام کرتا ہے، یہاں تم ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو مرا پا کر کے اس کا گوشت کھائے۔ نمبر تین، گوشت کھانا حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اس سے بدترین چیز ہے۔ تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھاتا لیکن غیبت مزے لے کر کے کرتا ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، جیسے وہ حرام ہے ایسے ہی تمہارے اوپر اس کی غیبت کرنی بھی حرام ہے۔ کتنی شدید وعید، اللہ قرآن پاک کی آیت۔ پھر نبی علیہ السلام نے دوستو حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرما دیا تھا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ۔ اے لوگو، کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان بھائی کی ہر چیز مسلمان پر حرام ہے، خصوصاً کیا؟ دمہ۔ اب ذرا غور سے سنیں، دمہ، مسلمان کے اوپر مسلمان بھائی کا قتل کرنا، خون حرام ہے۔ وَعِرْضُهُ، اور غیبت چگلی کر کے اس کی بے عزتی کرنا، توہین کرنا، یہ بھی اس کے اوپر حرام ہے۔ ذرا خون کرنا، کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان پر مسلمان بھائی کو حرام قرار دیا گیا ہے ہر چیز۔ پھر دمہ، قتل کرنا حرام، وَعِرْضُهُ، اور اس کی توہین کرنا، بدنام کرنا اس پر حرام، اور وَمَالُهُ، مال کا چرانا، مال کھانا حرام۔ ذرا یہاں تین چیزوں کو تذکرہ کیا، سوچو
آج ہر مسلمانوں کو بڑا طبقہ جو ہے مسلمان کے خون کو کرنا برا سمجھتا ہے. نمبر 2، مال ہڑپ کرنا غلط سمجھتا ہے. پورے گاؤں کے لوگ اس کو چور کہتے ہیں، قاتل کہتے ہیں. انہی دونوں کی طرح اللہ نے فرمایا اللہ نے اس کی بے عزتی بے حرمتی کرنا بھی تمہارے اوپر حرام قرار دیا. اور غیبت کرنے لگے تو ہم مزے لے لے کر کے سنتے ہیں. 3 چیزیں حرام ہیں، 2 کو تو برا سمجھتے ہیں اور غیبت کو برا نہیں سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. دوستو کئی حدیثیں، ایک حدیث سنا کر کے بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، حضرت برا ابن عازب وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ رسول نے الربا 72 بابا، الربا 72 بابا، سود کے 72 یعنی 72 درجے ہیں. اللہ اکبر. کوئی اس پر غور کرے. مسند صحیح حدیث، الربا 72 بابا، سود کے 72 درجے ہیں. آپ ذرا سنیں، سود کے 72 درجے ہیں. ادناہا مثل اتیان الرجل امہ. 72 درجوں میں سب سے ادنا درجے کا سود جو ہے ماں کے برابر حرام کاری کرنے کا ہے. کوئی قبول کرے گا؟ کئی حدیثیں ہیں اور احادیث صحیحہ ہیں. کچھ بڑے روشن خیال ہیں، ان کے سامنے ایک مرتبہ حدیث بیان کی تو کہتے ہیں جھوٹی حدیث ہے. ایسی حدیث ہو سکتی ہے؟ ہمارے باپ دادا کی حدیث نہیں ہوتی جو انکار کریں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے. حدیث کا انکار کرو گے تو کفر تک پہنچ جائے گے. الربا 72 بابا، سود کے 72 درجے ہیں. ادناہا، اور 72 میں سب سے ادنا درجے کا سود جو ہے اس کا گناہ کتنا بڑا ہے؟ مثل اتیان الرجل امہ، اپنی ماں کے ساتھ زنا حرام کاری کرنے کے برابر ہے. یہ تو سب سے ادنا درجے کا گناہ ہے. کتنا بڑا؟ ماں کے ساتھ حرام. دنیا میں کون سا بدبخت ہے جو اپنی ماں پر غلط نگاہ اٹھائے، چہ جائے کہ حرام کاری ہے. ادنا درجے کا سود جو ہے 72 درجوں میں سب سے ادنا درجے کا آخری درجہ جو ہے وہ مثل اتیان الرجل بأمی، اپنی ماں کے ساتھ حرام کاری کرنے کے برابر ہے. اور سب سے بڑا افرا دیکھو، وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا استطالۃ الرجل عرض اخیہ. اور سب سے اعلیٰ درجے کا سود کا جو گناہ ہے وہ کتنا بڑا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی بہن کی غیبت کر کے اس کو بدنام کرنا، اس کو ذلیل کرنا. دوستو ذرا سنو، استطالۃ الرجل عرض اخیہ، وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا، اور سب سے بڑا سود جو گناہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے کسی بھائی بہن کی غیبت چغلی کر کے گالی دے، اس کی توہین کرے، اس کی عزت لوٹے. کیا خیال ہے کوئی اپنی ماں کے ساتھ حرام کاری کرنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اور سب سے بڑا سود اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا گناہ کیا ہے؟ ماں کے اپنے بھائی کے ساتھ اپنی بھائی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، اس کو ذلیل اور خوار کرنا. وہ بھی کہیں لوگوں میں کھڑا ہو کر کے. ہماری زبان رکتی نہیں، یہ ایسا ہے، ایسا ایسا ہے. اور سامنے والا بیچارہ کہے بھائی میں ایسا نہیں کرتا، تو کہہ رہا میری زبان آگے نہیں کھلوانا، بھی سب کچھ کھول کر دے. یعنی دھمکی بھی دیتا ہے انسان. اتنا بڑا چری دھمکی دے رہا ہے کہ میں اور کروں گا ورنہ خاموش ہو جاؤ.
یہ نہیں سوچتا کہ کتنا بڑا اس نے گناہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک چیز اور یاد رکھیے گا، مسند احمد بن حنبل طبرانی کی روایت، اللہ اکبر، غیبت چغلی کرنے والے ساتھیوں ذرا اپنے آپ کو سنبھالو، یہ ہمارے ایمان کی بھی بربادی ہے، جیسے کہ انشاءاللہ آئندہ ہم کبھی بتائیں گے۔ اور اخلاق اور دنیا میں جھگڑے، لڑائی، اختلاف، یہ تو ساری چیزیں ہیں ہی ہیں، عداوت و دشمنی پھیل جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بڑی اہم ہے دوستو، اس کو یاد رکھیے گا۔ حدیث جبرائیل سنن ابی داؤد وغیرہ کی ہے، طویل حدیث۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے لما اورج بی مررت باقوام لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہهم وصدورهم۔ اللہ اکبر۔ آپ نے واپسی بیان فرمایا، اے لوگو، مررت باقوام لہم اظفار من نحاس، اے لوگو میرا گزر ایسے طرف فرشتوں کے ذریعے کرایا گیا، ایسے علاقے سے گزرا کہ کچھ لوگوں کے ناخن جو ہیں وہ جیسے تلواریں ہوتی ہیں، بڑے نوکیلے، اس طرح سے بڑے بڑے شکنجوں کی طرح ان کے ناخن ہیں، اور ناخن بھی پیتل اور تانبے کے ہیں، اور یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم، اور اپنے ناخنوں سے ایسے گوشت نوچتے ہیں اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یخمشون وجوہہم، ناخن ان کے بڑے بڑے چاقوؤں کے مانند ایسے ہیں، اور وہ بھی پیتل اور تانبے کے ہیں، دھار ان کی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اپنے چہرے کا گوشت اور اپنے سینے کا گوشت نوچ نوچ کر کے کچا چبا رہے ہیں، نگلنا چاہتے لیکن نگل نہیں پا رہے ہیں۔ میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس ہوا، میرے ساتھ جبرائیل امین تھے، فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جبرائیل، جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں بیچارے جن کو یہ سزا مل رہی ہے؟ اتنے بڑے بڑے ناخن، وہ پیتے اور پیتل اور تانبل کے، پیتے اور پیتل کے، تانبے کے، اور اپنے چہرے اور سینے کے گوشت کو نوچ نوچ کر کے کچا ایسے چبا رہے ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عذاب قیامت تک ان کو ایسے ہی ہوتا رہے گا، پھر اس کے بعد جہنم ہے۔ کون سے لوگ ہیں یا جبرائیل؟ ہؤلاء الذین یقعون فی اعراضہم، یہ وہ کلمہ گو مسلمان ہیں جو لوگوں کی چغل خوری کرتے تھے، جو لوگوں کی غیبتیں کر کے لوگوں میں بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ غیبت کرنے والوں کا انجام ہے، یہ چغل خوروں کا انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمارے اندر ڈر پیدا کرے، ہم لوگ اس سے بچیں، ورنہ میرے بھائی یہ بڑی نہایت بدترین چیز ہے۔ غیبت کی بات چل رہی تھی، کتنی حیرت کی بات ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بڑی اہم ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم لوگ جا رہے تھے، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، ہم نے راستے میں دیکھا فارتفعت ریح منتنہ، بڑی بدبودار، بڑی بدبو آئی، ناک پھٹ رہی تھی، ہم لوگ کتنا بھی ناک دباتے لیکن بدبو نہیں ختم، معلوم پڑتا کوئی سڑا ہوا گدھا یا کوئی جانور ہے راستے میں جس کی بدبو آ رہی۔ ہر انسان پریشان تھا کہ کیسے اپنے آپ کو اس بدبو ناقابل برداشت بدبو۔ اللہ کے رسول آگے ہیں، ہم لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ہر ایک اپنی ناک بند کر رہا ہے لیکن بدبو نہیں ختم ہو رہی۔ جی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما اتدرون ما هذه الريح المنتنہ، تم لوگ بتا سکتے اتنی گندی بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اتنی خطرناک بدبودار ہوا کہاں سے آ رہی معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ھذا ریح الذی یغتابون المسلمین مومنین،
اصل میں کسی جگہ کچھ لوگ بیٹھ کر کے اپنے مومنوں اور مومنات کی غیبت کر رہے ہیں، تو ان کی غیبت کی بدبو جو ہے ہمیں اور آپ کو پریشان کر رکھی ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام بہت سارے اہل علم بسند صحیح اس حدیث کو نقل کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ اصل میں سب سے بدبودار چیز ہی ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں۔ غیبت سے کچھ اپنا دل ٹھنڈا کر لیتے ہیں، لیکن اپنے لیے عذاب نار جلا کر کے چھوڑتے ہیں۔ کمر بھی ہماری برباد، حشر بھی ہمارا برباد، ہماری برباد۔ لیکن دوسروں سے غیبتیں کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کر لی، کیا حاصل ہوا دوستو؟ جب آگ میں جلنا ہو۔ تیسرا گناہ میرے بھائیو جھوٹ ہے، جھوٹ اور فریب۔ جھوٹ، فلعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن فلعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ نے فرمایا جھوٹا الزام لگا کے سامنے والوں کو بدنام کرنے والے جو ہیں یہ ظالم ہیں، اور اللہ کی لعنت ہو ایسے ظالموں پر۔ اللہ اکبر۔ جس پر اللہ کی لعنت ہوگی دنیا کبھی اس کی خوشحال نہیں گزرے گی، کسی نہ کسی دن لعنت اپنا رنگ دکھلائے گی۔ فلعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور ذرا سنیں سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے طویل حدیث، رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی فحملانی۔ آج میں نے دیکھا، میں سویا ہوا تھا، دو آدمی ہمارے پاس آئے اور دونوں نے ہمیں سر موڑھا پکڑا اور اٹھا کر کے ہمیں لے کر کے چلے، اور چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایسے جگہ پر آیا کہ میں نے دیکھا ایک آدمی ہے جس کے یہ جبڑے پھاڑے جا رہے ہیں، بڑے بڑے اسلحے اوزار ہیں، اور دونوں ڈال کر کے چیرتے اور یہاں تک لے کر کے آتے ہیں، اور جب چیر کر کے فارغ ہوتے ہیں یہاں تک پہنچتے ہیں تو پھر یہ جبڑا درست ہو جاتا ہے بغیر کسی آپریشن کے۔ نہ کوئی ہسپتال ہے نہ کوئی مریض ہے، ایسے ہی ایک شخص کو زمین پر لٹایا ہے اور دو طرف سے فرشتے اس کے جبڑے کو چیرتے ہیں، اور ایک طرف سے چیڑ کے لاتے ہیں یہاں کان تک، پھر اس کے بعد چھوڑ دو سب، اور یہی بار بار ہو رہا ہے۔ میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا جا جبرائیل کون سا بندہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، مجھے جواب دیا فکذاب، یہ بڑا جھوٹا انسان، اللہ اکبر، فکذاب یکذب بالکذب، یہ بہت نمبری جھوٹا ہے، اور جھوٹ بولتا تھا چھوڑ دیتا تھا کوئی بات، اور اس کا انجام نہیں سوچتا تھا، جھوٹ چھوڑ دیا، پھر یہ بات پوری دنیا کے اندر پھیل گئی، پوری دنیا میں جھوٹ پھیلانے والا یہ انسان ہے۔ آج ایمان والے ڈرو، آج تھوڑا سا کہیں ایک لفظ جھوٹ نکل گیا اور تو اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا، اور سامنے والا ریکارڈ کر کے وہ تیری زبان میں تیرے جھوٹ کو پوری دنیا والوں میں عام کرتے، منٹوں کے اندر بات پر فی الآفاق۔ اللہ سبحانہ ایسی جھوٹی بات کرتا تھا کہ لوگ اس جھوٹی بات کو لے، فی الآفاق، پوری دنیا کے چپے چپے میں اس کو جھوٹ پھیل جاتی تھی۔ یہ صدا اس کو اس لیے دی جا رہی، اس کے جبڑے پھاڑے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا آپ گوارا کریں گے کہ بلا وجہ جھوٹ بول کر کے کسی پر الزام، کسی پر بہتان تراشی، یا لوگوں کو ہنسنے کے لیے، یا لوگوں کسی اور چیز کی بنا پر آپ اس طرح سے لوگوں کو بدنام کریں، اور وہ جھوٹ جو ہے پوری دنیا کے اندر عام ہو، اور اس کو کچھ سچ سمجھے کچھ جھوٹ سمجھے؟ آپ نے بہت بڑی زیادتی کی جھوٹ بول کر کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جھوٹ نہ بولے، بلکہ حد تو یہ ہے، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے نبی علیہ السلام کے نزدیک کسی مومن کی سب سے گھناؤنی حرکت جو ہوتی تھی جھوٹ بات ہوتی تھی، اور نبی علیہ السلام اس شخص سے اتنی نفرت کرتے تھے
جب تک یہ نہ پتہ چل جائے کہ ہاں اس نے جھوٹ سے توبہ کر لیا ہے، آپ اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہی حشر ہوگا۔ اس لیے لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حق ہے، یہ نہ، اس نے ظلم کیا، اس نے ظلم کیا، یہ زیادتی کی، ایسی باتیں جھوٹی نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو سچے بن جاؤ، گرچہ سچ تمہارے اپنے، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے ماں باپ کے خلاف ہی ہو، لیکن حق بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ تعالی ہم سب کی زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھے۔ چوتھا گناہ میرے بھائیو بہتان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بہتان سے محفوظ رکھے۔ بہتان تراشی کیا ہے؟ بہتان کہتے ہیں سامنے والے کو کے متعلق اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ کر کے اس کو بدنام کرنے کے لیے بیان کریں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے دوستو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد خمس لیس لہن کفارہ، خمس لیس لہن کفارہ، 5 گناہ اتنے خطرناک ہیں، اللہ اکبر، 5 گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ ان کے کوئی بڑا سے بڑا عمل کر ڈالے، لیکن جب تک توبہ نہیں کرے گا کسی بڑے عمل سے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ نیکیوں سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، عمرہ سے، لیکن آپ خمس 5 گناہ ایسے ہیں جن کا کوئی عمل کفارہ نہیں ہو سکتا الا کہ انسان صدق کے دل سے توبہ کر۔ اب غور سے سنیں، نمبر 1 پہلا گناہ شرک باللہ، نمبر 2 آپ نے ارشاد فرمایا قتل النفس، ناحق کسی کو قتل کرنا، نمبر 3 وبہت المؤمن، مومن پر جھوٹا بہتان اور الزام لگانا، بہتان تراشی کرنا۔ غور کرو، شرک، قتل نفس اور بہتان، سب خمس لیس لہن کفارہ، 5 گناہ ایسے ہیں جرائم کہ ان کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 ناحق کسی کا قتل کرنا، نمبر 3 کسی پر بہتان باندھنا، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، جھوٹا الزام لگا کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، بہتان لگانا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 4 والفرار من الزحف، میدان جنگ سے بزدلی دکھا کر کے بھاگنا۔ نمبر 5 وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، جھوٹی قسم کھا کر کے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کرنا۔ دوستو یہاں 5 گناہ۔ نمبر 1 شرک، شرک کو ہر ایک برا سمجھتا ہے۔ نمبر 2 ناحق کسی کا قتل کرنا، یہ بھی برا سمجھتا ہے۔ نمبر 3 شرک اور قتل کے ساتھ اللہ سبحانہ بہتان تراشی کرنا، اپنے مسلمان بھائی کو بدنام کرنے کے لیے اس پر جھوٹے الزام لگانا، جھوٹی باتیں کرنا، بدترین گناہ ہے۔ جھوٹی قسم کر کے مال کھانا اور اسی طرح سے جنگ سے بھاگنا۔ ایک حدیث اور بتاتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، کتنا بدترین جرم اور کتنا نقصان اور خسارہ اٹھا رہا ہے وہ انسان جو کسی کی حمایت میں، کسی کی محبت میں، کسی کی دوستی میں، کسی کے احترام میں اپنی آخرت جو برباد کر رہا ہے بہتان تراشی کر کے۔ اس حدیث کو سن لینے کے بعد شاید اس کے ہوش ٹھکانے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث، اور اس معنی کی کئی حدیثیں ہیں۔ آپ نے فرمایا من قال فی مؤمن ما لیس منہ اسکنہ اللہ فی ردغۃ الخبال۔ اللہ اکبر۔ من قال فی مؤمن،
लैसत माफ़ी है, जिसने किसी मोमिन पर ऐसा मोमिन के मुतालिक ऐसी बात कही, ऐसा इल्ज़ाम लगाया जो उसने न किया है, न उसके अंदर ये ऐब पाया जाता है। ये ऐब, ये गुनाह, उसके ये ऐब, ये नुकसान, ये हरकत उसके अंदर पाई नहीं जाती, इन चीज़ों से पाक है। लेकिन किसी ने बदनाम करने के लिए या किसी फ़ायदे के लिए या किसी गवाही के मौके पर उसने किसी के रियायत में मोमिन के मुतालिक ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, बुहतान तराशी किया। अस्कनहुल्लाह फी रदागतिल खिबाल, अल्लाह उसको क़यामत के दिन रदागतुल खिबाल में खड़ा कर देंगे। अल्लाह अकबर, रदागतुल खिबाल में खड़ा कर देंगे। हत्ता यखरुज मिम्मा क़ाल, जब तक कि उस झूठे इल्ज़ाम को सही नहीं साबित कर देता तब तक उस जालिम को उसको छोड़ देंगे। रदागतुल खिबाल क्या है? गंदी औरतें, हरामकारी करने वाली औरतें, दीगर मुजरिमीन जहन्नम में जब जलाए जाएंगे और उनकी गंदी जगहों से जो खून और पीप उनके बदन से निकलेगा, और तो एक जहन्नम में जहाँ रहेंगे वहीं से एक नाली होगी और वो खून और पीप बह करके एक हौद में जाएगा। पूरी नाली, पूरा हौद जहन्नम के आग पर होगा और खून और पीप उस हौद में इकट्ठा किए जाएंगे। तो ऐसे इंसान को उसमें अल्लाह ताला खड़ा कर देगा और कहेगा, तुमने अपने मुसलमान भाई बहन के मुतालिक जो ये बदनाम करने के लिए किसी की मोहब्बत में, किसी की हिमायत में, उसको बदनाम करने के लिए तुमने ये जो उसके बात के मुतालिक बात कही थी, जब तक सही नहीं साबित करेगा यहां से तुझे निकाला नहीं जाएगा। बदतरीन सजा है। तो दोस्तों, ये 4 गुनाह हमने आपके सामने रखे हैं और पूरा मुआशरा आज तकरीबन इन्हीं चीज़ों से बर्बाद हो रहा है। इस सिलसिले में बहुत सारी और ऐसे अमराद हैं, इंशाल्लाह किसी और मौके पर फिर उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हम सबको ज़ाती तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी इस किस्म के तमाम मुनकरात और गुनाहों से बचाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।